الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت چل رہی تھی اور تقریباً 26 آیات کی تلاوت و تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ما قبل آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مبارکہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ آخری جو آیت تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، تو آپ کو گویا کہ دعوت دی تھی، تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات نازل کیے گئے دنیا میں آخرت میں، اب ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ہبہ کیے یعنی تحفتاً دیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب۔ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان سے یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو حضرت اسحاق اور یعقوب جیسے نبی عطا فرمائے آپ کی نسل میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھ دیا ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو، یعنی جتنے بعد میں نبی آتے رہے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، انہیں نبوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان کو عطا فرمائی گئیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے عطا کیا انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بدلہ دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مقام سے ہجرت کر کے ان مقامات کو چھوڑا جہاں سے ایک جذباتی وابستگی عموماً انسان کو ہوتی ہے کہ وہ طویل عرصے تک کسی مقام پر رہتا ہے تو اس مقام سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے چونکہ بہت زیادہ جسمانی، روحانی، مالی قربانیاں دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا۔ ایک تو آپ کو انعام عطا فرمایا کہ نبوت آپ کی اولاد میں رکھ دی، انہیں آسمانی کتابیں عطا کی گئیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نسل میں نیک لوگ پیدا ہو گئے، بالفرض اگر وہ خود نیک نہ بھی ہو تب بھی یہ اس پر ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اگر گھر کا بڑا بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو تو نور علی نور ہے۔ تو اولاد کا نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، یہ اس کے والدین کے لیے، اس کے خاندان میں سے جو بڑے آباء و اجداد گزرے ان سب کے لیے باعث فخر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا میں ان کا اجر عطا فرمایا۔ دنیا میں اجر اس طرح عطا فرمایا کہ انہیں ان کی اولاد میں جب نبی پیدا ہوئے تو اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دین میں مقبول رکھا ہے، یعنی ہر دین والا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا ہے، محبت ہی رکھتا ہے۔ کوئی دین والا ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے نفرت رکھتا ہو۔ اور اسی طرح درود ابراہیمی مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تذکرہ انشاءاللہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کے انعام ہیں، تو گویا کہ کسی کے نام کو اللہ تعالیٰ اگر زندہ فرما دے اور لوگ اس سے محبت کریں تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہوں گے، یعنی دنیا میں یہ انعام کہ شہرت، عزت اللہ نے عطا فرمائی، ثواب جاریہ کے سلسلے آپ کے لیے پیدا فرما دیے، اور پھر آخرت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے، تو یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلُوطًا، بات پیچھے چل رہی تھی کہ ہم نے نوح کو نجات دی، ابراہیم کو نجات دی، اب یہاں فرمایا وَلُوطًا، اور لوط کو نجات عطا فرمائی۔ اذ قال لقومہ، جب کہا آپ نے اپنی قوم کے لیے، انکم لتأتون الفاحشۃ، کہ بے شک تم ضرور لاتے ہو برائی کو، یعنی تم برے کام کرتے ہو۔ اور یہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہی ہے تقریباً کہ ان کی قوم جو تھی وہ مردوں سے ہی اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا کرتی تھی، عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اور یہ ایک بری چیز تھی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم بہت بے حیائی کا کام کرتے ہو، برائی کو لے کر آتے ہو، تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، یعنی کوئی سبقت نہیں لے گیا اس برے کام کے ساتھ تم سے، اس عالمین میں سے تم نے سب سے پہلے یہ برا کام شروع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا معاذ اللہ برا فعل نہیں ہوا کرتا تھا آپس میں۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر شیطان نے مرض پیدا کیا اور وہ آپس سے ہی ایک دوسرے سے ہی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے تھے۔ پھر آپ نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی مردوں سے برا کام کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راستے کو کاٹنے کا مطلب کہ اس کے مفہوم بیان کیے، ایک مطلب تو یہ تھا کہ یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، اسی لیے جو لوٹ مار کرنے والے ہیں انہیں قطاع الطریق کہا جاتا ہے، راستوں کو کاٹنے والے، ڈاکو جو ہوتے ہیں جو رات میں حملے کر کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور یا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو مسافر گزرتے تھے ان کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے، تو اپنی قوم میں تو کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے، تو پھر لوگ بدظن ہو کر ان مقامات سے نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کے یہاں سے جو جیسے شارع جا رہی ہوتی تھی وہاں سے قافلے آنا بند ہو گئے، اور اس طرح ان کے رزق کے معاملے میں بھی بے برکتی ظاہر ہوئی۔ تو اس کو بیان فرمایا کہ تقطعون السبیل، تم کاٹتے ہو راستے کو، یعنی تم نے راستے کو گویا کہ منقطع کر دیا، اب یہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، دوسرے راستوں سے چلے جاتے ہیں تمہاری اس بری حرکتوں کی وجہ سے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو۔ بری بات کیا تھی؟ گالیاں بکنا، یہ مفسرین نے فرمایا گالیاں بکتے تھے، گندی باتیں کرتے تھے، فحش باتیں کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تو یہ گندے افعال ہیں، اور ان کی عادت تھی ایک دوسرے پہ تھوکنے کی، جیسے مذاق میں ایک دوسرے پہ تھوکتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، یعنی گندے کام کرتے تھے جو ایک مسلمان باوقار مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، تو اس قسم کے کام کرتے تھے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بری قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اس قسم کی گندی حرکتیں کرنا، گالیاں بکنا، فحش باتیں، ایک دوسرے پہ تھوک رہے ہیں اور مطلب غلط قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک بری قوم تھی، معذب قوم ہے، معذب عین سے، مہذب نہیں معذب، یعنی جس پر عذاب نازل کیا گیا، ایک دوسرے نبی کی قوم ہے، تو انہوں نے اس قسم کے غلط کام کیا، اور یہ کافر تھے کیونکہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے یہ لوگ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی کے امتی ہیں، ہم صاحب ایمان بھی ہیں، ہم ان کی طرح نافرمان نہیں ہیں، ان کی طرح ہم کوئی برے کام ویسے نہیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ برے کام اب ہمارے درمیان بھی رائج ہیں، خصوصاً جو نوجوانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور خصوصاً خوشی کے موقعوں پر، شادی بیاہ کا موقع ہے، سالگرہ وغیرہ کا موقع ہے، ایسے موقعوں پر عموماً ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، سیٹیاں، تالیاں، گالی گلوچ اور فحش گوئی، اور ہمارے ہاں جو فائرنگ کا رواج ہو گیا ہے شادی بیاہ میں، بے سکونی پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں ہم میں بھی رائج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی ان برائیوں کو مقام مذمت پر ذکر فرمایا، یعنی اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کچھ کام ہم اپنی والدہ کی پسند کے کرتے ہیں، والد کے پسند کے کرتے ہیں، بیوی بچوں، ماں باپ، دوست احباب، استاد، محلے والے، خاندان والوں کی رضا کی خاطر کچھ کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، کچھ کو اختیار کرتے ہیں، تو تھوڑے سے کام اللہ کی رضا کی خاطر بھی اگر چھوڑ دیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ فحش کلامی کر کے وقتی طور پہ سوائے ہنسی مذاق کے یا تھوڑا سا نفسانی لذت کے اور کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے مطلب بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر رہتا ہے۔ مباح مذاق کرنا، جائز مزاح کرنا، اس کو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے، یعنی اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نہ کیا جائے، ہر وقت ہی نہ کرتے رہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس لیے مطلب جائز طریقوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کر لینا چاہیے، ناجائز امور سے بچنے کی کوشش ہی بہتر ہے۔ اب جب آپ نے سمجھایا
تو حسب سابق جیسے پچھلی قوموں نے معاملات کیے انہوں نے بھی ایسے کیا. تو فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب الا مگر ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، مگر ان قالوا کہ انہوں نے کہا کہ ائتنا لے آئے آپ ہمارے پاس بعذاب اللہ اللہ کے عذاب کو ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں. یہ دیکھیے کتنی بری بات کہ معاذ اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ عذاب لے کر آئیے تو آپ کو سچا مانیں گے. تو نبی پر یہ بہتان ہے بہت بڑا، اور پھر دلیری اور جرت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اور برائی کو نہ چھوڑنے کے سلسلے میں دلیری آپ دیکھیے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان برائیوں کو، اگر سچے ہو تو لاؤ عذاب. تو آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جب ان کو پیار سے محبت سے سمجھایا جاتا ہے یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، آپ شراب مت پیجئے، آپ یہ نشہ مت کیجئے، آپ یہ بری چیز کو مت دیکھیے، آپ یہ بری بات مت کہیے، تو وہ جواب میں تنک کے بولتے ہیں، چڑک کے بولتے ہیں اور بڑے غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا ہوگا، زیادہ اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا، بھگت لیں گے، تم خاموش رہو. معاذ اللہ کیا وہ جہنم میں بھگتیں گے؟ تھوڑا سا دنیا کے اندر ٹینشن آتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چہرہ فق ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن وہی بس جس طرح پچھلی قومیں تھیں کہ سامنے نبی کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے اور ہر صحیح بات کے جواب میں بھی ہمیں اوٹ پٹانگ بات ہی کرنی ہے، وہی طریقہ آج کل ہمارے بعض مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے اختیار کیا ہوا ہے. لیکن ایسے لوگ قابل نفرت نہیں ہیں، یہ قابل رحم ہوتے ہیں. یاد رکھیے اکابرین نے فرمایا کہ کسی گناہگار کے گناہ کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہ کرو، ہاں اس کے گناہ سے نفرت ضرور رکھو. تو یہ لوگ بیچارے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں ہدایت حاصل نہیں ہے، انہیں نہیں شعور اس بات کا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈرنے کا اظہار کرے تو وہ اسے چاہیے کہ احتیاطاً وہ تجدید ایمان کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے عذاب سے ڈرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے. تو گویا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے اور یہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے. اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان کرنا چاہیے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم حق بات کو سننے کے بعد کسی شخص کے منہ سے سچی اور صحیح بات کو سننے کے بعد اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں کہ اگر میں نے تسلیم کر لیا تو میری ویلیو گر جائے گی اور اس کی عزت بن جائے گی، تو ہم نے اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے، اور پھر بڑی جرت مندی اور دلیری کے ساتھ ہم اس چیز کا انکار کر دیں اور برے قسم کے کلمات کہیں. یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ کفار کا طریقہ تھا. تو ان قوموں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ لے آئیں آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں. قال، حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، رب انصرنی علی القوم المفسدین. جب آپ نے اپنی قوم کا یہ اتنا گھٹیا جواب سنا اور ان کی بے رخی بے مروتی ملاحظہ فرمائی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، اے میرے رب تم مدد کر میری اس مفسد قوم کے خلاف، یعنی فساد کرنے والے اس قوم کے خلاف غیب سے میری امداد فرما. لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان پر عذاب نازل ہوگا. لہذا اگلی آیات یہ بیان کریں گی. ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عذاب کے فرشتے بھیجے جو بڑے خوبصورت قسم کے لوگوں کی شکل میں آئے. تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی، پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہلے پہچان نہیں پائے، تو بڑے خوبصورت تھے، تو آپ کو خوف اور غم لاحق ہوا کہ اب میری قوم کو پتہ چلے گا تو معاذ اللہ ان کے ساتھ بھی برا فعل کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرشتوں نے ان کو سمجھایا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور ایک روایت کے مطابق ان آیات میں تو یہ نہیں آئے گا، پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان لوگوں کے ساتھ، اور اس میں اس کا ذکر تو ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. لیکن پچھلی آیات میں جو ماقبل گزر چکی ہیں پہلے، ان میں اتنا ضرور تھا کہ یہ عورت ہی گئی تھی اور اس نے جا کر اطلاع دی کہ لوط کے پاس جو ہیں کچھ مہمان آئے خوبصورت قسم کے، تو تم جا کے برا فعل کرو. تو وہ لوگ سب لوط علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے
خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں، ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، اور معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تب پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس، ویسے بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، لیکن یہاں مراد پیغام کے ساتھ، کہ جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس پیغام کے ساتھ، یعنی اللہ کا پیغام عذاب لے کر وہاں پر آئے، قالوا، تو وہ بولے، یعنی یہ فرشتے بولے کہ اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ بے شک ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں، کہ ہم تو ان کو ہلاک کریں گے، اللہ کے حکم سے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو اس بستی پر عذاب نازل ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بہرحال لوط علیہ السلام کے واسطے سے اس قوم سے بھی ایک لگاؤ تھا، محبت تھی، تھے گناہ گار، لیکن جیسے وہی بات کہ گناہ سے نفرت رکھنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا دل بڑا ہی نرم، بہت ہی محبت والا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جا کے عذاب بھگتے، لہذا کوشش یہی کرتے ہیں حتی الامکان کے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب داخل جنت ہو جائیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، اللہ نے فرمایا قالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطن، کہ بے شک ان میں تو لوط بھی ہیں، یعنی تم کیسے عذاب نازل کرو گے، ان میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا، فرشتے بولے، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی ان میں ہے، ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ضرور ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو، سوائے ان کی زوجہ کے، کانت من الغابرین، وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ منافقہ عورت تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات کسی بہت ہی مقرب اور نیک بندے کا قرب ملنے کے باوجود انسان اپنی شامت اعمال اور باطنی خباثت کی بنا پر اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا بعض لوگ بہت ہی غلط قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی بہت بڑے کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے بچے اگر بالفرض بے راہ روی کی طرف چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر ان پیر صاحب میں، عالم صاحب میں، مفتی صاحب میں کوئی فیض ہوتا تو اپنی اولاد کو نہ سنبھال لیتے۔ تو معاذ اللہ اگر ان پیر صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب نے پوری کوشش کی، تربیت کی، بیٹوں کو سمجھایا، بچوں کو سمجھایا، لیکن اولاد نے خود نہ مانا، تو ان کی بالکل گرفت نہیں ہے، نہ ان کو میدان محشر میں کوئی عذاب ہوگا، اور نہ ہمارا اس قسم کے تنزیہ جملے کہہ کر ان کی دل آزاری کرنا جائز ہے۔ دل آزاری تو ایک عام مسلمان کی بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ ایک پیر صاحب ہوں جو یقیناً عالم بھی ہوں گے، کیونکہ پیر عالم ہی ہو سکتا ہے، غیر عالم کو بیعت کروانا جائز نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے وہ مفتی ہیں یا بہت بڑے کوئی عالم دین ہیں تو ہم ان کے خلاف اس قسم کی باتیں کہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے حضرت دیکھیں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ کفار کے ساتھ مل گیا تھا، اور یہاں لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ مطلب کفار کے ساتھ مل گئی تھی، تو اس میں ان نفوس قدسیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس کی بدبختی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جا کر مل گئی۔ تو یہاں تک 32ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ اس کے آگے یہ واقعات بیان ہوگا کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عذاب کی یہ وعید بیان کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔